لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ جی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے عقل حلال نہ ہو، یعنی اندر حرام ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ چونکہ صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کے پیسے سے حج کے لیے آ گیا، اس نے احرام باندھا اور کہا لبیک اللہم لبیک، تو آواز آتی ہے کہ مأکلک حرام وملبسک حرام لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیرا کھانا بھی حرام ہے، کپڑے بھی حرام سے ہیں، تیرے کوئی حج نہیں ہے، جاؤ ہم نے تیرا لبیک جو رد کر دیا ہے تم۔ تو جب اندر حرام ہوگا، عقل حرام ہوگا، پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یا جب دعا قطع رحم کے لیے کی جائے قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا کسی مسلمان کی ہلاکت و بربادی کے لیے کی جائے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دعا کے قبول ہونے کا طریقہ یہی ہے، یاد رکھیں کہ سب سے پہلے حلال کھائیں، توبہ کریں گناہوں سے، اور اس کے بعد خاص طور پہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے اگر بندے کو مل جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ راجح قول یہی عصر سے لے کر مغرب تک۔ تو عصر سے بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر کسی دعا کو منوانا ہو تو کیا کرنا ہے چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری اور حضور سے محبت، پھر ہر دعا قبول ہوگی۔ کسی اپنے باپ سے بھی پیسے لینے ہوں تو کیا کرتے ہو؟ کیسے خوش آمدید کرتے ہو؟ کبھی جوتے پہنا رہے ہو، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہو، ابا جان کبھی رات کو مٹھیاں بھر رہے ہو، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آج کو مطلب ہے، ورنہ یہ کیوں آ گیا مٹھیاں بھرنے کے لیے۔ میری ایک بہن ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو میری بہن، میری بیٹی سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ۔ اچھا پھر یہ بات لوگ کہتے ہیں او جی آپ نے بتایا تھا، میں نے 21 دن پڑھا ہے، ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے، انبیاء کی دعا بھی 80 سال خدا نے نہیں سنی، تو آپ یا میں کون ہیں؟ ہمارا کام ہے مانگتے رہو۔ چلو فرض معاذ تمہاری شادی نہیں ہوئی، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھنے کا ثواب تو تمہیں روز ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس میں کون سا تمہارا نقصان ہو رہا؟ ایک اور پھر دعا اس لیے منظور نہیں ہوتی کہ یقین کامل نہیں ہوتا، آدمی متذبذب ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتی ہے شادی یا نہیں ہوتی ہے، تو اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ جب تک یقین کامل نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔